السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مسواک کرے اور پھر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور بغور اس کی تلاوت سننے لگتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس قاری کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنا منہ اس قاری کے منہ پر رکھ دیتا ہے، تو جو لفظ بھی قاری کے منہ سے نکلتا ہے وہ سیدھا فرشتے کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن شریف کے لیے اپنے منہوں کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ ایک رات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف اور بیماری کی شکایت لاحق ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درد کے آثار واضح محسوس ہو رہے ہیں۔ فرمایا، سنو، الحمدللہ، اس درد کے باوجود جو تم محسوس کر رہے ہو، میں نے گزشتہ رات نماز تہجد میں 7 لمبی سورتیں پڑھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسواک کرتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا قرآن سننے کے لیے، تلاوت سننے کے لیے ایک فرشتہ اس کے گھر چکر لگاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنا منہ قاری کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ پس قاری کے منہ سے جو آیت بھی نکلتی ہے فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب بغیر مسواک قرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو فرشتہ چکر تو لگاتا ہے مگر اپنا منہ اس کے منہ پر نہیں رکھتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز تہجد کے وقت اٹھے تو کچھ آواز سے قرات کرے، یعنی تھوڑی سی بلند آواز سے قرات کرے، تلاوت کرے، کیونکہ اس سے سرکش شیاطین اور خبیث جنات دور ہو جاتے ہیں، اور جو فرشتے اوپر ہوا میں یا مکان میں رہتے ہیں وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو یہ رات آنے والی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس کو تہجد کے وقت اٹھا دینا، اس کو تہجد کے وقت بیدار کر دینا، اور اس پر ہلکی ہو جانا کہ اس کو بے ہوشی والی نیند نہ آنے پائے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، تو قرآن شریف اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب لوگ اس کے غسل اور کفن سے فارغ ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید اس مردہ کے سینے اور کفن کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ جب وہ دفن کر دیا جاتا ہے اور منکر نکیر آ جاتے ہیں تو قرآن شریف باہر نکل آتا ہے اور میت کے اور ان دونوں فرشتوں کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے قرآن سے کہتے ہیں، تو ہم سے ایک طرف ہو جا، ایک سائیڈ پہ چلا جا، کیونکہ ہم اس سے کچھ سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تو اس سے ہرگز جدا نہ ہوں گا حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اگر تم دونوں کو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا کوئی حکم ہوا ہے تو بجا لاؤ، یعنی اسے پورا کرو۔ پھر قرآن شریف میت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہتا ہے، میں تو نہیں پہچانتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہارا ساتھی وہ قرآن ہوں جس نے تمہیں رات کو جگایا اور دن کو بھوکا پیاسا رکھا۔ اب تم خوش ہو جاؤ کہ تم پر منکر نکیر کے سوال و جواب کے بعد اب کوئی غم اور کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر قرآن شریف رب العالمین کے پاس جائے گا اور میت کے لیے ایک بستر اور ایک اوڑھنے کی چادر کا سوال کرے گا، تو اس کو یہ دونوں چیزیں اور ایک نور جنت کا قندیل اور ایک جنتی یاسمین پھول عطا کر دیا جائے گا، اور دنیا کے آسمان کے 1000 فرشتے اعزازی طور پر ان چیزوں کو اٹھا کر لائیں گے۔ ابھی یہ فرشتے راستے ہی میں ہوں گے کہ قرآن کریم ان سے پہلے قبر میں میت کے پاس پہنچ جائے گا
اور اس سے کہے گا کیا تمہیں میرے بعد کوئی وحشت تو محسوس نہیں ہوئی، کوئی ڈر تو محسوس نہیں ہوا؟ میں تو تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے پاس برابر سفارش کرتا رہا ہوں۔ اتنے میں فرشتے وہ چیزیں لے کر پہنچ جائیں گے، قبر میں بستر بچھا دیں گے، چادر اس کے پیروں کے پاس رکھ دیں گے اور یاسمین پھول کو اس کے سینے کے پاس رکھ دیں گے، اور قبر کو قندیل سے منور کر دیں گے، اور قبر میں 500 سال کی مسافت کے برابر کشادگی کر دی جائے گی، یعنی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، اور میت کو داہنی کروٹ پر لٹا دیا جائے گا۔ قرآن کریم روزانہ اس میت یعنی صاحب قرآن کے اہل و عیال کے پاس، گھر والوں کے پاس 1 یا 2 مرتبہ چکر لگائے گا، ان کے لیے خیر اور برکت کی دعا کرے گا، اور میت کے پاس اس کے اہل و عیال کی خیر خبر پہنچائے گا۔ اگر اس کا کوئی بچہ قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہا ہوگا تو اس کو خوشخبری سنائے گا، اور اگر اس کے اہل و عیال میں، اس کے گھر والوں میں بدعملی ہو رہی ہوگی تو روزانہ قرآن پاک پھر بھی 1 یا 2 مرتبہ اس حافظ کے گھر والوں کے پاس آئے گا اور ان کی اصلاح کے لیے رو رو کر دعا کرے گا، مگر میت کو اس کی خبر نہیں پہنچائے گا تاکہ وہ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور سور پھونکنے تک، جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا، یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو الزناد تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سحری کے وقت گھر سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے نکلتا تو جس گھر سے بھی میرا گزر ہوتا، جس گھر کے قریب سے بھی میں گزرتا، اسی سے قرآن کے قاری کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو اچانک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، جو نماز تہجد میں بہت پست آواز سے، آہستہ آواز سے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ صبح کو جب یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اکٹھے ہوئے تو فرمایا ابو بکر، میں رات آپ کے پاس سے گزرا تو آپ بہت پست آواز سے، آہستہ آواز سے تہجد میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس سے میں شرف مناجات اور ہم کلامی کر رہا تھا، اور وہ ذات آہستہ آواز کو بھی سنتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں آپ کے پاس سے گزرا تو آپ بہت بلند آواز سے نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اونگھنے والے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو دفع کر رہا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں حضرات کو ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابو بکر، آپ تو اپنی آواز تھوڑی بلند کرو، اور اے عمر، تم اپنی آواز قدر پست کرو۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال، اور رات کو میں نے تہجد میں آپ کی تلاوت سنی تو آپ کچھ فلاں صورت میں سے اور کچھ فلاں صورت میں سے پڑھ رہے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین کا پورا کلام ہی عمدہ اور مزیدار ہے، لہذا میں ایک مضمون کی متعدد آیتوں کو اکٹھا کر کے پڑھ رہا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ٹھیک ہے، تم میں سے ہر ایک اپنے عمل میں درستی کو پہنچا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تہجد کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 رکعت بھی اگر پڑھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں، یہ 5 منٹ آپ روزانہ لگائیں تو اللہ تعالیٰ قبر میں جنت کا یاسمین پھول عطا کریں گے، قبر میں جنت کا بستر عطا کریں گے، قبر میں جنت کے بلب روشن کر دیے جائیں گے،
کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔